میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، مرکز عقیدت، ختمی مرتبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائی بزم جنت، شہر یار ارم، تاجداری حرم، نوبہاری شفاعت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا بختوم علاء الدین المعروف مخدوم ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، مگر مائک میں اس جمعہ کو پرابلم ہو گیا تھا، تو نہ آپ کو سننے میں لطف آیا ہوگا، نہ مجھے بولنے میں لطف آیا، اور ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے جن کی زندگی اور حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کی حیات و خدمات، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد اور خدمت خلق و خدمت دین میں بسر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعہ مومنوں کو روزی بھی دیتا ہے اور بارش بھی برساتا ہے۔ نبیوں کے سلسلے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ حضور کے نائبین کو بھیجے گا جو وارث الانبیاء ہوں گے، نائب مصطفیٰ ہوں گے، اور انبیاء کرام جو کام انجام دیا کرتے تھے، اس امت کے علماء، صوفیاء اور اولیاء وہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں اتنے بے شمار انگنت موتی عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کی چمک آج عالم اسلام میں مشرق سے لے کر مغرب کو روشن کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک ذات
حضرت سیدنا علاء الدین المعروف مخدوم ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ممبئی کے علاقہ ماہیم میں آپ کا مزار اقدس ہے اور آج مرجعی خلائق بنا ہوا ہے۔ تقریباً 500 سال، 5 صدیاں گزر جانے، 5.5 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کا آستانہ فیض و کرم اور جود و سخا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی المعروف مخدوم ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آباء و اجداد مدینہ شریف سے ہندوستان تشریف لے آئے 3 صدی ہجری میں، جب حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ اس دور میں حضرت مخدوم ماہیم علیہ رحمت و رضوان کے آباء و اجداد جو مدینہ کے قبیلہ نائت یا قبیلہ نوائت سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ نوائت کے کچھ لوگ 3 صدی ہجری میں عرب سے ہندوستان تشریف لے آئے جہازوں کے ذریعہ، سمندری راستے سے، اور جہاں آج آپ کا مزار اقدس و علاقہ ماہیم ہے، یہ جزیرہ تھا جس کو جزیرہ مہائم کہا جاتا تھا۔ مہائم جو آئلینڈ تھا، ٹاپو تھا، جزیرہ مہائم۔ آپ کے آباء و اجداد 3 صدی میں یہاں آ کے آباد ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کا آگے بڑھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے زبردست عالم بھی ہیں، اپنے وقت کے زبردست صوفی بھی ہیں، اور علم عربی ادب میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار، آپ کی والدہ فاطمہ بنت ناخدا حسین انکولیا رضی اللہ عنہا، جو اپنے وقت کی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پارساں، عبادت گزار، شب زندہ دار تھی۔ اللہ نے آپ کی والدہ محترمہ کو فضل و کمال، علم، ادب، آگاہی، شعور اور ریاضت و بندگی کے ایسے گوہر سے نوازا تھا۔ ظاہر بات ہے جب ان کی زندگی، ان کا کردار اور ان کی حیات طیبہ علم، ادب، آگاہی اور ریاضت و بندگی سے بھری تھی، تبھی جا کے ان کی گود سے مخدوم ماہیم جیسا ایک انمول ہیرا دنیا اسلام کو عطا ہوتا۔ حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجری 772 میں آپ یہیں ممبئی کے علاقہ ماہیم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، علم فقہ، علم تفسیر، فلسفہ، منطق اور ہندسہ۔ یہ آپ نے علم حدیث وغیرہ بنیادی جو تعلیم ہے آپ اپنے والد ماجد سے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ زمانوں کے بعد آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کتب کوکن سے مشہور ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم و فضل عطا فرمایا، اتنے زبردست آپ عالم بنے کہ اللہ آپ کوکن کے قاضی بھی مقرر ہوئے۔ فقہ شافعی کے زبردست امام اور مذہب شافعی کے ایک زبردست عالم کا نام مخدوم ماہیم ہے۔ ان کے فتاوا، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی کتابیں اور فتاوا سے ان کی علمی جلالت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء نے خدمت دین کی ہے، وہاں سر فہرست میں حضرت علاء الدین علی مخدوم ماہیم کا بھی نام ملے گا کہ عالموں کی جماعت میں اگر ان کا وزن کیا جائے تو سر فہرست نام جناب مخدوم ماہیم کا ہے۔ اتنے زبردست فقہ شافعیہ کے آپ عالم ہیں۔ خیر کتنا علم تھا میں چلتے چلتے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے حیات طیبہ جب آپ ابتدائی علم حاصل کر چکے، مزید پڑھنا چاہتے تھے، آپ کے والد گرامی حضرت علی احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ ماجدہ نے کہا کہ شہزادے ابھی میں تنہا ہوں اور میں تمہیں اپنے آپ سے جدا کرنا نہیں چاہتی۔ یہ دور فیروز شاہ
تغلق کا زمانہ تھا، جب احمد آباد میں شاہ احمد گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور اقتدار تھا، دور حکومت تھا شاہ احمد کے دور میں، جبکہ اس کی حکومت کا جو ہے سرا گجرات سے شروع ہو کر ممبئی کے ان علاقے ماہیم تک پہنچتا تھا، وہاں بھی شاہ احمد کی حکومت تھی۔ اب آپ اندازہ لگا اس دور میں جہاں اپنے وقت کے بادشاہ سلاطین بھی اپنے وقت کے علماء رہے ہوں، اپنے وقت کے صوفیاء اور علماء و صلحاء اور صالحین و صوفیاء سے محبت کرنے والے رہے ہوں، ان کی بزم میں جو علماء ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ذی استعداد بنایا۔ اسی وجہ سے آپ نے مزید علم حاصل کرنا چاہا، والدہ ماجدہ نے اجازت نہیں دی کہ بیٹا اتنا پڑھ لیا وہ کافی ہے، مگر اب چونکہ ماں کی محبت تھی آپ اپنے شہزادی کو جدا کرنا نہیں چاہتی، مگر جو ہے آپ رات میں عبادت کے لیے جب بیٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں نماز کے لیے، بعد نماز حضرت فاطمہ بنت ناخدا حسین انکولیا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا تو دلوں کے بھید جاننے والا، تو اسرار جاننے والا، تو علیم و خبیر ما فی الصدور ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی، مولا یہیں پر اس کے لیے غیب سے پڑھنے کا انتظام فرما دے، میرا بیٹا مزید تیرے دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، مزید دین کے علوم اور اسرار کو پانا چاہتا ہے، مولا تو جو ہے مسبب الاسباب ہے، تو چاہے تو بغیر کسی لمبے سفر کے یہیں پہ میرے شہزادی کے لیے انتظام فرما سکتا ہے۔ ماں کی دعا تھی، اولاد کی حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اللہ صبح ہوتی ہے، حضرت مخدوم علی ماہیم رحمت اللہ تعالی علیہ ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ سمندر کے کنارے تک پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، وہاں ایک پتھر پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سفید ریش اور چہرہ مورا، حیت قضائیہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت وجیح، الحمدللہ وہ بزرگ تشریف فرما ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں گزر رہے ہیں، وہ تشریف فرما بزرگ حضرت مخدوم علی کو بلاتے ہیں، شہزادے ادھر آؤ، حضرت مخدوم علی تشریف لے گئے، آپ کو بزرگ فرماتے ہیں پڑھنا چاہتے ہو اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی حضور تعلیم حاصل تو کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ کہتا ہے روزانہ صبح اسی وقت میرے پاس آ جایا کرو، میں صبح تمہیں تعلیم دیا کروں گا، جتنے علم جتنے اسرار جتنے علوم و فنون تمہیں چاہیے میں یہاں بیٹھ کر روزانہ اس کی تمہیں تعلیم دوں گا، درس دیتا رہوں گا اور میں تمہارے لیے راستے بہتر بناؤں گا۔ اللہ اللہ حضرت مخدوم علی ماہیم فرماتے ہیں مگر حضور آپ ہیں کون جو مجھ پہ اتنی زیادہ شفقت کرتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا نے باب اجابت سے ٹکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منوایا ہے، میں اللہ کا بندہ جناب خضر ہوں جو روز تمہیں پڑھانے آیا کروں گا، میں تمہیں تعلیم کے لیے اور تمہارے جو ہے آگے کی تعلیم و تربیت کے لیے میں آیا کروں گا، روز آیا کرو۔ حضرت مخدوم علی ماہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا ہی درکار تھا، روز صبح آتے اور اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کو پاتے اور ان سے آپ درس لیا کرتے تھے۔ اس لیے بات مشہور ہے کہ جہاں آپ نے جو ہے دنیا میں علماء سے پڑھا ہے وہاں آپ کے استاذوں میں حضرت خضر بھی ہے۔ وہ علم ہوتا ہے، اس ظاہری علم کے آگے بھی علم ہوتا ہے، ظاہری تو عالم بن جاتا ہے بندہ، فاضل بنا، مفتی بنا، محقق بنا، محدث بنا، ظاہری علم حاصل کر لیتا ہے، مگر دل جب تک عالم نہیں بنے گا، جب تک اسرار اس قلب میں ودیت نہیں ہوں گے، جب تک روح عالم نہ بنے گی تب تک تجلیات الہی کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے، معرفت الہی کا دروازہ بندے پہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اسی کی عکاسی شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کرتا ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، اس علم سے پرے ایک اور علم بندہ مومن کے لیے ہوتا ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ اس علم سے جو پرے علم ہوتا ہے اس میں دیدار الہی بھی ہے، معرفت الہی بھی ہے اور لطف ربانی بھی ہوا کرتا ہے۔
حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی تشریف لاتے. ظاہر بات ہے پڑھانے والے جب خضر ہوں اور پڑھنے والا اپنے وقت کا مخدوم علی ہو تو پھر جو پڑھے گا وہ بھی بے مثال, جو پڑھائے گا وہ بھی بے مثال. آج کی طرح تو ہے نہیں, پڑھنے والے بہت ہیں, وہابی بھی پڑھتا ہے, دیوبندی بھی پڑھتا ہے, یہ بھی سب پڑھتے ہیں مگر وہ ظاہراً پڑھتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے بنے پتھر, لکھ لکھ کے بنے چور. پڑھ پڑھ کے بنے پتھر, لکھ لکھ کے بنے چور. جس پڑھنے سے رب ملے وہ پڑھنا ہی کچھ اور, جس سے اللہ مل جائے وہ پڑھنا کچھ اور ہوا کرتا ہے. حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاننے لگے. والدہ پوچھتی ہے شہزادے روزانہ فجر کے بعد نکل جایا کرتے ہو, جاتے کہاں؟ پہلے تو چاہا کہ حضرت خضر نے کہا ہے کسی کو بتانا نہیں کہ میرے پاس آیا کرتے ہو, مگر چونکہ ماں ہے پوچھنے والی نہ بتایا. مگر پھر دل چاہا اپنی والدہ ماجدہ کو کہہ دیا امی جان آپ کی دعاؤں کا ایک زبردست سہارا اس صلہ مل گیا ہے کہ آپ نے تو مزید تعلیم کے لیے اجازت نہ تھا فرمائی, مگر آپ کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اسی زمین پہ جناب خضر سے تعلیم کا انتظام فرما دیا. حضرت مخدوم علی ماہیم پڑھے, اتنے بڑے زبردست تعلیم میں آپ نے بے شمار کتابیں لکھی, تفسیر میں, فقہ میں, حدیث میں آپ کی بے شمار کتابیں. تفسیر قرآن میں تفسیر الرحمان, تیسیر القرآن, بعد ما یشیر الی اعجاز القرآن, یہ آپ کی تفسیر قرآن جو 2 جلدوں پر مصر سے چھپی تھی, 2 ضخیم جلدوں پر, ہزاروں صفحات پر آپ کی یہ تفسیر قرآن ہے جس میں آپ نے اسرار الہی اور ایسے نکات بیان کیا ہے. اس طرح آپ نے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محی الدین ابن العربی کے نظریات اور ان کے افکار نے زیادہ متاثر کیا. حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے صوفیاء میں جن کا ایک عظیم زبردست نام ہے اور جنہوں نے تصوف میں بے شمار کتابیں لکھی, بھلے کچھ علماء کچھ دور تک اور کچھ علماء ان کے ناقدین رہے, مگر محی الدین ابن العربی نے جو تصوف کا چیپٹر دنیا کو عطا فرمایا اور تزکیہ نفس اور خالق اور مخلوق کے درمیان کیا واسطہ ہوتا ہے, اتنا زبردست جو ہے کتابیں لکھی ہے کہ آج حضرت مخدوم ماہیم ہے بلکہ گزری ہوئی صدی میں اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, امام احمد رضا کے فتاوی کا مطالعہ کریں گے. اعلی حضرت نے جگہ جگہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے, بلکہ اعلی حضرت خود کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کسی کی فکر نے متاثر کیا ہو تو حضرت ابن العربی کی فکر ہے, اور شیخ عربی شیخ اکبر کی فکر ہے. محی الدین ابن عربی جو شیخ اکبر سے مشہور تھے, بے شمار ان کی کتابیں فصوص الحکم اور جو ہے فتوحات مکیہ, بے شمار ان کی کتابیں اور انہی کے نظریات اور انہی کے افکار کو حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ترویج و اشاعت فرمائی. اس لیے آپ نے ان کے وحدت الوجود جو ان کا عقیدہ تھا اس پہ جو ان کی محی الدین ابن عربی کی جو کتابیں تھی وحدت الوجود پر, اس کی شرح حضرت مخدوم علی ماہیم فرماتے ہیں. بے شمار آپ کی کتابیں, آپ اسماء حسنہ سے ورد فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس کے تعلق سے کتاب لکھی الموجود فی اسماء المعبود. اسی طرح تفسیر قرآن, آپ کے فقہ اور فتاوی کا مجموعہ جو فتاوی شافعیہ یا فتاوی مخدومیہ سے مشہور ہے, وہ زبردست کتاب آپ نے فقہ شافعی میں ترتیب فرمائی. اسی طرح خصوص النعم فی شرع فصوص الحکم, محی الدین ابن عربی کی کتاب کی شرح فرمائی. شرع الدولت التوحید, اسی طرح عدلت الدقائق, بے شمار کتابیں, 19 کتابیں تو آج آپ کی پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار کتابیں جو مرور زمانہ کی وجہ سے ناپید ہو گئی, بلکہ آج بھی حضرت مخدوم علی ماہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید آج بھی موجود ہے ہندوستان میں. اور جو ہے آپ کی بارگاہ میں 29 رمضان کو آپ کے ہاتھوں سے لکھا قرآن لوگوں کو زیارت کروائی جاتی ہے. کہاں سے لوگ آ کر اس قرآن مجید کے نسخے کی زیارت کیا. حضرت مخدوم علی ماہیم بے شمار کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی.
اور بالخصوص نظریات محی الدین ابن العربی کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور آپ نے سمجھایا کہ حقیقی تصوف کیا ہوتا ہے۔ تصوف یعنی جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ یہ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسے عبادت کر کہ گویا تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے اندر فکر نہیں آتی ہے تو عبادت میں یہ تو تصور ہونا ہی چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے، اور پھر اسی فلسفہ اسی تصوف کو آگے بڑھانے کے لیے سلسلے قائم ہوئے، مشہور سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے رفاعیہ، پھر ان سلسلوں کی بھی ذیلی شاخیں ہوئی، اور جو ہے پھر ان بزرگ اور اولیاء و صالحین اپنے مریدوں کو تزکیہ نفس کرواتے، اصل تصوف سکھاتے، اور یہ سلسلے کہ بزرگوں کا اور ان خانقاہوں کا یہ رواج رہا۔ پھر حضرت مخدوم علی ماہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، آپ نسبت اویسی رکھتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سارے سلاسل ہیں، سلسلے قادریہ، سلسلے نقشبندیہ اور ان کی جو ذیلی شاخیں ہیں، اس میں اپنے بزرگ، اپنے پیر اور ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر مرید عمل کرتا ہے، مگر سلسلے اویسیہ کسے کہتے ہیں؟ بندے کو اتباع شریعت کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بنیاد پر خاص فیض ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت اویسیہ۔ حضرت مخدوم علی ماہیم نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع سنت و شریعت میں گزرا، حضور کی سیرت و سرکار کے جو ہیں سنن پہ گزرا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسبت اویسی حاصل فرمائی کہ ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن مدینے کے تاجدار سے لگ جایا کرتا۔ آپ سلسلہ اویسیہ کی تعلیم فرماتے اور خود جو ہے اس میں مستغرق تھے۔ اب یہ آپ کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بے شمار فضائل اور کمالات عطا فرمائے۔ ولایت صاحب کشف و کرامت ہیں، کتنے بڑے صاحب و کشف و کرامت اور مستجاب الدعوات رہے ہوں گے۔ آپ کے جو ہے ہم عصر، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء، اس وقت جب آپ تشریف فرمائے اولیاء کرام کا دور ہے، اسی دور میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی دور میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی وہ دور ہے کہ اس دور میں اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء تشریف فرمائے۔ یہ سب آپ کے معاصرین میں سے ہم عصر ہیں، اور حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ بھی قائم کیا، وہاں پڑھائے، اور آپ کے بڑے بڑے شاگرد حضرت ابو سعید کوکڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بدر الدین مخدومی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں اللہ نے صاحب کشف و کرامت بنایا، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتا۔ ایک صاحب غیر مسلم تھے، گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، اس کا جہاز کہیں سامان لے کے جا رہا تھا، وہ غرق ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس نے اس سامان میں اپنی ساری پونجی لگا ڈالی تھی۔ 7 سال تک وہ غیر مسلم گھومتا رہا، جوگیوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں گھوما، مگر اس کو کوئی سبیل اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے ساری پونجی اس جہاز اور اس کے سامان پہ لگا دی تھی۔ کسی نے حضرت مخدوم ماہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پتہ دیا، وہ آیا حضرت کی بارگاہ میں، حضرت مسکراتے ہیں، آپ فرماتے گھبرا مت، اگر میرے رب نے چاہا تیرا جہاز سامان سمیت انشاءاللہ بندرگاہ پہ موجود ہوگا۔ آپ کی بارگاہ سے بشارت سنتا ہے، فوراً بندرگاہ پہ پہنچتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کیا کرتا ہے، اس کا جہاز سامان سمیت بندرگاہ پہ آ رہا ہے۔ 7 سال کے بعد سارے سامان سمیت اس کا جہاز جب بندرگاہ پہ پہنچا، اس نے حضرت کے ان کلمہ، حضرت کی کرامت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے، اپنے سارے خاندان کو لے کر مخدوم کی بارگاہ میں آ کے کلمہ طیب پڑھ کے داخل دین ہو جاتا۔ یہ حضرت مخدوم علی ماہیم نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھنے، یدے بیضا لیے بیٹھیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شم کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں۔
اہل دل ہیں جن کو اللہ وہ مقام و منصب دیتا ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں رہ کر بندہ بھی اللہ والا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو خالی تصور کرے کہ میں بزرگ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کچھ لینا چاہتا ہوں، تو پھر اس میں اونڈیلا جاتا ہے، اور پہلے ہی سے بھرا ہوا تصور کرتا ہے تو جو آئے گا وہ چھلک جائے گا۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، علماء کی بارگاہ میں جاؤ، صوفیاء کی بارگاہ میں جاؤ، تو یہ خیال کرو کہ کاسائے گدائی لے کے آیا ہوں، خالی کاسائے گدائی لے کے آیا ہوں، حضور کرم کریں گے تو کچھ ڈال دیں گے تب جا کے اس میں ڈالا جاتا ہے، اور پہلے ہی سے بھرا ہوا تصور کر کے آیا ہے تو جو ڈالا جائے گا وہ چھلک جائے گا۔ اس لیے علماء، صوفیاء، صالحین، اہل نظر، اہل دل کی بارگاہ میں جب جاؤ اور کاسائے گدائی لے کے جب ان کی بارگاہ میں جاؤ، یقیناً جب نظر ہوتی ہے تو خواجہ کی بارگاہ میں رہنے والا وہ اندھا بھی ایک نظر میں اکھیارا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بزرگ اللہ والے آپ کی ایک خادمہ تھی، حضرت مخدوم علی ماہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے ایک دوست آئے تھے کہیں سے اور ملاقات ہوئی، وہ بھی بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، مسجد میں ٹھہرے، حضرت نے فرمایا تم ٹھہرو میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ حضرت مخدوم علی ماہی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر پہ پہنچے، والدہ سے فرماتے مہمان آیا ہے، کھانا کھلانا ہے اسے۔ والدہ نے کہا نہیں، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت مخدوم علی ماہی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مہمان مسجد میں تھا آپ نے اپنی مخدومہ اپنی خادمہ کے ذریعہ اس کو کھانا بھیج دیا کہ جاؤ مسجد میں فلاں جگہ مسجد میں مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا دے کے آؤ۔ آپ کی خادمہ نے کھانا لیا اور مسجد کی طرف چل پڑی۔ جب مسجد پہنچی، اندر باہر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت کے مہمان آئے ہوئے تو ادھر ہی ہوتے، مگر یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مگر وہ جو خادمہ تھی، حضرت کے فیض اور حضرت کی نظر ولایت سے اللہ نے اسے بھی صاحب کشف و کرامت بنایا تھا۔ آنکھیں بند کی، اس نے مشرق میں دیکھا وہ مہمان نہیں ہے، مغرب میں دیکھا وہ مہمان نہیں ہے، شمال و جنوب نے دیکھا۔ وہ دیکھتے دیکھتے حرم کعبہ میں پہنچتی ہے، حضرت کا مہمان حتیب میں بیٹھا ہوا ہے، متاب میں بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً حضرت کی خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کے ایک قدم آگے بڑھا ہے، فوراً خانہ کعبہ پہنچ جاتی ہے، اور آپ کی خادمہ آپ کے اس دوست کو کھانا دیتی ہے۔ کہا لیجئے کہاں چلے گئے تھے؟ ہماری آقا نے کھانا بھجوایا ہے، آخر بھجوایا ہے تو مجھے دینا ہی تھا۔ یہ کہہ کر کھانا دیا، پھر بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھتی ہے تو ماہم میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بھی بندہ صاحب کشف و ولایت ہو جایا کرتا ہے۔ یہ سب مقام و منصب ایسے نہیں ملتے ہیں کہ اس میں حضرت مخدوم علی ماہیم کی دعا کا، والدہ کی دعا کا بڑا اثر ہے۔ جو روایت حضرت بایزید بستامی کے تعلق سے مشہور ہے، اسی طرح ایک روایت حضرت مخدوم علی کے تعلق سے بھی مشہور ہے۔ مخدوم ماہیم، ٹھنڈی کا دور تھا، ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے پانی مانگا، آپ پانی کا گلاس لے کے پہنچتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ سو جاتی ہیں، آنکھ لگ گئی۔ حضرت مخدوم علی ماہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں والدہ نے پانی طلب کیا اور سو گئیں، اب میں پانی کا گلاس رکھنے جاؤں، پھر بیچ میں والدہ کی آنکھ اٹھے، پھر مجھے آواز لگائے، میں اٹھوں نہ اٹھوں۔ آپ ادب ماں باپ کا، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی تعظیم کا حکم اسٹرانگ عطا فرمایا ہے۔ اس امت کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ حضرت مخدوم ماہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری رات پانی کا کٹورا لے کر، پانی کا گلاس لے کر والدہ ماجدہ کے بسترے کے قریب تشریف فرما ہوئے کھڑے رہے۔ صبح فجر میں جب والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا جس بیٹے اور جس شہزادے سے رات میں پانی طلب
طلب کیا تھا، صبح تک وہ پانی کا کاسا کٹورا لے کر بسترے کے سامنے کھڑا ہے، اور حضرت کو فوراً جو ہے پیش فرما دیا کٹورا پانی کا۔ والدہ نے کہا بیٹے سو جاتے، مگر حضرت مخدوم علی فرماتے ہیں امی جان پھر اگر رات میں آپ کی آنکھ کھل دی اور پانی طلب کرتے، میری محبت نے اور میرا جو آپ سے رشتہ ہے اس رشتہ اور محبت نے گوارا نہ کیا۔ فرماتے ہیں میں پوری شب آپ کے بسترے کے سامنے پانی کا گلاس اور کٹورا لے کے کھڑا رہا۔ آپ کی یادہ والدہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آئی، فجر کی نماز کے لیے آپ کی والدہ تشریف فرما ہوتی ہے، فجر کے بعد دعا کرتی ہے اے مولا میرے شہزادے نے آج میرا دل راضی کر دیا ہے، ماں ہو کر میں بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی میری علی سے راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، تجلیات الہی برسنے لگتے ہیں، اور ماں کی دعا کا اثر ہے، ان کی والدہ کی التجا کا اثر ہے کہ ان کی والدہ کی دعا نے اتنا پروان چڑھایا کہ شہزادہ اپنے وقت کا مخدوم ماہم بن گیا۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کا بڑا اثر انسان کے کردار اور انسان کی سیرت میں ہوا کرتا ہے۔ خیر بہت لمبی تاریخ ہے اور بھی کچھ واقعات ہیں، مگر یہ مختصر سے وقت میں ان واقعات کو سمیٹنا ممکن نہیں۔ یہ حضرت مخدوم علی ماہم 59 سال کی آپ کی زندگی ہوئی، اس حیات مبارکہ میں بے شمار کتابیں، بے شمار فتاوا اور اپنے تزکیہ نفس، اور آپ نے اپنے تصوف سے مریدین کی اصلاح فرمائی، خدمت خلق کی۔ آپ کی بارگاہ میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر مذہب کا انسان آیا کرتا، آپ کے دروازے سب کے لیے کھلا رہتا آپ کا دروازہ۔ ایسی زبردست انسانیت کی خدمت کی، اور دین کتنی زبردست خدمت کی ہے، آج بھی آپ کی کتابیں آپ کی خدمت کی غمازی کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات سے اسلام اور مسلمانوں کو بے شمار فوائد پہنچائے۔ 59 سال کی عمر پا کر جمادی الاخر میں آپ جو ہے ہجری 852 یا 53 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آج صدیاں بیت گئی، مگر آپ کی بارگاہ اللہ اللہ مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، رحمت و انوار کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ مرد قلندر، مرد خدا اپنی قبر میں لیٹا لیتا انسانیت کو اور مسلمانوں کو آواز دیتا ہے۔ اصل زندگی یہی ہوا کرتی ہے، اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے ارشاد و فرامین میں فنا کر دے، اپنے آپ کو خدا کے دین میں جھکا دے۔ جس قدر تو خود کو ذات باری اور ذات مصطفیٰ میں فنا کرتا جائے گا، اللہ ہمیشہ کی زندگی دیتا جائے گا۔ اس فنا ہی کے اندر اللہ نے ہمیشہ کی بقا رکھی ہے۔ اس لیے آج صدیوں کے بعد بھی کوئی دن نہیں جاتا جہاں آپ کی بارگاہ میں حاجت مند آ کے جولی نہ پھیلاتا ہو، کوئی دن نہیں جاتا جہاں سائل آپ کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو، جہاں منگتا آپ کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو۔ اور آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ صدیوں سے اس بارگاہ میں جو دامن پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دامن کو گہر مراد سے بھر دیتا ہے۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے۔ ہزاروں رحمتیں ہو اے مخدوم ماہم تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کلے، رضا کی زباں تمہارے۔